عدلیہ کو حکومتی سسٹم سے دور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ حکومتی اثر سے باہر رہے اور کسی بھی صورت میں کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی طاقت کا منبع وہ عدل پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ عدلیہ سے آگے اور کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ہماری عدلیہ سے بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں اور ملک کی اور مقتدر لوگوں سے، اداروں سے، حکومتی، سیاسی، صحافتی لوگوں سے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ بڑا افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سپریم کورٹ اور عدلیہ پہ حملوں کے عادی ہیں، جنہوں نے سن 97 میں بھی یہ کام کیا تھا، انہوں نے پرسوں رات کے اندھیرے میں جب پوری قوم نماز پڑھ رہی تھی، تراویح پڑھ رہی تھی، اور ہماری علماء جس طرح ہمیں بتاتے ہیں کہ رمضان میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے پچھلے 30-35 سالوں میں پاکستان کے تمام اداروں کی تباہی تو کر چکے ہیں۔ ایک دو ادارے اب رہ گئے ہیں، یا عدلیہ ہے یا ہماری پاک افواج ہیں، ان کے بھی یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ وہی جج صاحبان، وہی چیف جسٹس، وہی سپریم کورٹ، ایک سو موٹو جو ہے وہ گڈ سو موٹو ہے، دوسرا بیڈ سو موٹو ہے، کہ ایک سو موٹو جب آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ بڑے خوش تھے، آپ بڑے مسکرا رہے تھے۔ جو رانا تنویر صاحب نے بات کی ہے وہ حد کراس کی ہے۔ یہ تو پنجاب کا کلچر نہیں ہے، یہ کلچر آپ کہاں سے لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ کل بھی میں نے ایک آیت سے ابتدا کی تھی اور وہی آیت آج دوبارہ دہراؤں گا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ عدل کریں، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور قرآن پہ مبنی اس کا آئین ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان بڑے جامع انداز میں واضح کرتا ہے کہ ملک کے 3 بڑے ستون کس طرح کام کریں گے۔ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، سب اپنے اپنے جو ان کا پیرامیٹر ہے اس کے اندر کام کریں گے تو ملک کا نظام چلے گا۔ جب بھی تاریخ میں کسی نے اپنی حد کراس کی ہے، اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوا، آئین کو ہوا ہے اور پاکستان کے عوام کو ہوا ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق انتظامیہ کے اپنے حقوق اور ان کے فرائض و ذمہ داریاں و اختیارات ہیں، مقننہ یعنی پارلیمان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور عدلیہ کی۔ عدلیہ کو حکومتی سسٹم سے دور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ حکومتی اثر سے باہر رہے اور کسی بھی صورت میں کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی طاقت کا منبع وہ عدل پہ اثر انداز نہ ہو سکے، کیونکہ عوام کے پاس اپنے حقوق کے لیے، صحافی برادری کے پاس اپنے حقوق کے لیے، سول سوسائٹی کے پاس اپنے حقوق کے لیے عدلیہ سے آگے اور کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے عدلیہ کو قرآن اور دین میں بھی ہے کہ قاضی علی السلطان کا کانسیپٹ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ راشد وہ بھی جب ایک عدالت میں گئے تو وہ عدالت کے جب قاضی آئے تو ان کو کھڑے ہو کے استقبال کرنا پڑا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ عدلیہ کا اور قاضی کا کتنا اس کا رول ہے اور کتنا احترام ہے۔ ماضی میں ہماری عدلیہ سے بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں اور ملک کی اور مقتدر لوگوں سے، اداروں سے، حکومتی، سیاسی، صحافتی لوگوں سے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب آخری بار ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی ہے تو وکلاء تحریک کے بعد جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آئین میں تھی وہ جو مستحکم ہوئی ہے، اس کے بعد عوام کو ایک اعتماد ہو چلا اور ابھی بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے اور رہے گی، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں اس کو اثر انداز اس پہ نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن بڑا افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سپریم کورٹ اور عدلیہ پہ حملوں کے عادی ہیں، جنہوں نے سن 97 میں بھی یہ کام کیا تھا، انہوں نے پرسوں رات کے اندھیرے میں جب پوری قوم نماز پڑھ رہی تھی، تراویح پڑھ رہی تھی، اور ہماری علماء جس طرح ہمیں بتاتے ہیں کہ رمضان میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے پچھلے 30-35 سالوں میں پاکستان کے تمام اداروں کی تباہی تو کر چکے ہیں۔ ایک دو ادارے اب رہ گئے ہیں، یا عدلیہ ہے یا ہماری پاک افواج ہیں، ان کے بھی یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پارلیمان کے اس حق سے کوئی انکار نہیں کہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ میں خود اس پارلیمان کا حصہ رہا ہوں، 2 بار رہا ہوں، اللہ نے عزت دی، لیکن ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اس وقت جب ایک انتہائی اہم کیس سنا جا رہا ہے، اس دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کو کم کرنا،
سو موٹو پہ قانون سازی کرنا، آئین سے بالا ہی بالا جا کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بدنیتی پہ مبنی لیجسلیشن، اور جو قرارداد پاس کی گئی ہے پرسوں، جو قرارداد کل پاس کی گئی ہے پارلیمنٹ میں عدلیہ کے خلاف، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ کوئی کام نہیں ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے سیاستدان مل کے عدلیہ پہ اٹیک کریں، ان کو تو عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسری بات، وزیر اعظم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اور جو ان کو اور ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے، کیا آئین پاکستان آپ کو پابند نہیں کرتا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ وہاں عدلیہ اور جج صاحبان کے کردار کو، جس طرح سے آپ نے کردار کشی کی ہے اور جس طرح سے آپ نے تنقید کی ہے، آپ کو آئین اس سے پابند کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا؟ اور شہباز شریف صاحب آپ، بلاول صاحب آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب آپ، اور جتنے پی ڈی ایم کے زعماء ہیں، سوال یہ ہے، چند مہینے پہلے ایک سو موٹو لیا گیا اور اس سو موٹو کی بنیاد پہ ہماری حکومت ایک طرح سے اگر بچنے کا احتمال تھا وہ نہ ہو سکی، وہ فیصلہ ہمارے خلاف گیا۔ ہم نے تو کوئی چیخ و پکار نہیں کی، ہم نے تو کسی عدلیہ کے محترم جج کا نام جلسے میں نہیں لیا، ہم نے تو کسی کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کی، ہم نے تو کوئی شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہماری یہ تربیت ہے، کیونکہ عمران خان صاحب 25-26 سال سے ان کی جدوجہدی آئین و پاکستان کی سربلندی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہو گیا؟ وہی جج صاحبان، وہی چیف جسٹس، وہی سپریم کورٹ، ایک سو موٹو جو ہے وہ گڈ سو موٹو ہے، دوسرا بیڈ سو موٹو ہے، کہ ایک سو موٹو جب آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ بڑے خوش تھے، آپ بڑے مسکرا رہے تھے، انہی جج صاحبان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور ایک سو موٹو جس کا بھی فیصلہ بھی فائنل نہیں آیا۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں، اگر عدلیہ کہتی ہے کہ آپ آئین کے مطابق الیکشن کریں تو عوام کے پاس جانا آپ کے خلاف کیسے ہو گیا؟ آپ تو عوام میں سے ہیں، آپ تو ووٹ کو عزت دو کی پالیسی پہ کار فرمان نہیں تھے، کیا آپ عوام سے ووٹ لے کے نہیں آتے؟ تو میں مریم بی بی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بصد احترام بڑی بہن ہے ہماری، آپ نے جو کل جلسے میں جس طریقے سے جج صاحبان، چیف جسٹس صاحب اور ان سب کے نام لیے ہیں، آپ سے سوال یہ ہے، بالکل آپ سوال کریں، عدلیہ پہ بھی سوال اٹھائیں، تھوڑا سا ابو حضور پہ بھی سوال کریں کہ ابو جی، سن 97 میں جو سپریم کورٹ پہ آپ لوگوں نے حملے کیے تھے، کبھی اس پہ معافی مانگی؟ کبھی اس پہ آپ کو جو ہے شرمندگی کا احساس ہوا؟ یہ آپ لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے ملک کے سابق وزیر اعظم، ان کی اہلیہ پہ اخلاقی حملے کرنا، اور جلسوں میں کھڑے ہو کے پاکستان کے اعلیٰ جوڈیشری پہ حملے کرنا، اور ہمیں کوئی یہ سبق نہ سکھائے۔ ہمیں پتہ ہے عدلیہ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، اور ہمارے ذمہ دار دفاع کے اداروں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اور یہ بھی انہوں نے ایز اے وزیر اعظم جب آخری سپیچ کر رہے تھے یہ کہا تھا کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو پاک فوج کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ملک میں پاک فوج کی، ہمارے اداروں کی اہمیت کتنی ہے، لیکن یہ سوال ایک اور مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب، کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے، میرے خیال میں گجرانوالہ کا جلسہ تھا، جب اس میں سابق چیف آف آرمی سٹاف اور ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو انہوں نے گفتگو کی تھی، کیا وہ ایک سابق وزیر اعظم کے شایع نشان تھی؟ ایسی تو کبھی کوئی بات عمران خان صاحب نے کی ہی نہیں، پھر بھی ان پہ روز پرچے، 100 سے زیادہ پرچے کر چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک پرچہ اور کر دیں، ذلِ شاہ کی شہادت کا پرچہ تو آپ نے عمران خان صاحب پہ کاٹا ہی تھا نا، آئی جی پنجاب صاحب، ایک پرچہ اور کاٹیں کہ عمران خان صاحب پہ جو وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس کا پرچہ بھی عمران خان پہ کاٹیں کہ آپ نے اپنے آپ پہ حملہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو اس ملک میں اس وقت دہشت گرد، غدار اور پاکستان کا خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک دشمن ایک ہی شخص نظر آتا ہے، وہ ہے عمران خان۔ تو سارے پرچے اس پہ کاٹیں، کیونکہ عمران خان کا گناہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ کرپٹ مافیا کو آشکار کرتا ہے۔ آخری بات، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سیاست اپنی جگہ ہوتی رہے گی، ہم بھی بات کریں گے، ہمارے دوسرے جو بھائی، جو ہم تو بھائی سمجھتے ہیں، حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم تو پھر بھی ان کو پاکستانی ہوتے کے ناطے بھائی سمجھتے ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، وہ اپنی بات کرتے رہیں گے، لیکن الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور کل جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان پہ استفسار ہوا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کس قانون کے تحت آپ نے الیکشن کی ڈیٹ تبدیل کی ہے، آئین کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ
یا صدر مملکت یا گورنر وہ دے سکتے ہیں. الیکشن پروگرام چینج کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار میں ہے. تو آپ نے وہاں اپنے حد سے تجاوز کیا. 2 سوال رکھے گئے کل الیکشن کمیشن کے سامنے, 2 سوال پرٹیننٹ سوال, کہ کیا اگر آپ کو فائنینشیل مسائل ہیں وہ حل کر دیے جائیں اور آپ کو سیکیورٹی اداروں کی طرف سے تحفظ اور سیکیورٹی پرسنل وہ اگر مہیا کر دیے جائیں, پولیس رینجر وغیرہ, تو کیا آپ کر سکتے ہیں الیکشن؟ الیکشن کمیشن کا جواب تھا ہاں. اب سوچنا یہ ہے کہ اس رات کہیں ان کا ارادہ بدل تو نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, وہ انشاءاللہ آئین کے مطابق جائے گا. ہم تو ایک نیک شگون پہ ہی یقین رکھیں گے اور جو سپریم کورٹ ان کو ڈائریکشن دی گی اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کریں گے. آخری بات, عوام کا حق ہے کہ ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے دیا جائے. یہ ان کا آئینی حق ہے. جو کوئی اس کے راستے میں حائل ہوگا وہ آئین پاکستان سے ایک طرح سے باہر جانے کی کوشش کرے گا. عوام کو ان کا حق دیا جائے, عدلیہ پہ حملے بند کیے جائیں, ماضی کی تاریخ نہ دہرائی جائے. سپریم کورٹ ہم سب کا ہے, نہ یہ حکومت کا ہے نہ اپوزیشن کا ہے, یہ عوام کا ہے. اور جو بینچز کے اندر معاملات ہیں اس پہ گفتگو ہی نہیں کی جانی چاہیے. وہ چیف جسٹس صاحب کا اور ان کی جو محترم عدلیہ ہے ان کا اندر کا ایک معاملہ ہے, اس کو اس طرح سے موضوع بحث لانا اور اس پہ اس طرح سے ہرزہ سرائی کرنا, میرے خیال میں آج اگر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہم نے ہر جگہ تو تفریق کر دی, اگر ہم سپریم کورٹ پہ بھی حکومت اس طرح حملہ آور ہوگی, آپ مجھے بتائیں آپ ان 22 کروڑ عوام کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ. کل میرے بھائی اسم شریف بھائی صاحب, کل آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک بات کی کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم کریں. عمران خان صاحب یا میں یا ہماری سینئر لیڈرشپ, شاہ محمود قریشی ہو گئے, اسد عمر صاحب ہو گئے, پرویز خان خٹک صاحب ہو گئے, اور سینئر لیڈرشپ, کبھی کسی نے گالی نہیں دی اور سخت باتیں ہوئی ہیں, میں انکار نہیں کرتا. لیکن پرسوں رات جو رانا تنویر صاحب نے بات کی ہے وہ حد کراس کی ہے. میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں وقول للناس حسنا, اور لوگوں سے اچھی بات کرو, اور ایک انگلی جب آپ ایک کی طرف کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. ہماری سیاست کا یہ کلچر ہے, پختونخوا میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں تو ویسے بھی ہے, غیرت مند لوگ ہیں, اور سندھ میں بھی ہے, کہ ہم سیاست میں ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں اور گھروں تک نہیں جاتے. یہ جو رانا صاحب نے کیا ہے, رانا صاحب یہ تو پنجاب کا کلچر نہیں ہے, یہ کلچر آپ کہاں سے لائے؟